ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 سے زائد مختلف جاندار موسم کی سختیوں، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ ان کے خلیوں میں موجود جینز اس طرح کے خوف و خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک بہت لمبی نیند تان دیتے ہیں جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈوں کی بجائے منٹوں میں چلی جاتی ہے، جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جاندار اپنے جسم کی غذائی توانائی پورا کرنے کا بڑا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتا ہے۔ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہالی ووڈ کی ایک فلم جس کا نام دی پیسنجر ہے، فلم کی سٹوری کا مختصر موضوع یہ ہے کہ 5000 لوگوں اور 258 اسپیس شپس کے مزدوروں پر مشتمل ایک گروہ ایک نئے سیارے ہوم اسٹیٹ 2 پر جا رہا ہے۔ سیارہ چونکہ زمین سے 120 نوری سال پر واقع ہے، اس لیے انسان کا اپنی نارمل زندگی میں، جس میں وہ بمشکل 70 سے 80 سال طبی عمر پاتا ہے اور سیارے پر جانا مشکل ہے، تو سائنسدان ایسے تابوت تیار کرتے ہیں جس میں ہر شخص کو ہائبرنیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی عمر انتہا درجے کی آہستہ ہو جائے اور یہ 120 سال کا عرصہ گزر جائے اور وہ نئے سیارے پر ایک نئی زندگی کے ساتھ اتریں۔ لیکن ان میں سے ایک شخص کسی خرابی کی وجہ سے جاگ جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی نئے سیارے پر پہنچنے کے لیے مزید 80 سال پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے فلم اس کے دوبارہ ہائبرنیٹ ہونے کی جدوجہد پر شروع ہو جاتی ہے۔ اب ذرا قرآن مجید کی سورۃ کہف کے ان چند جملوں پر غور کریں تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کی غار کی دائنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو۔ دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا اور اس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور ہمیں جگا دیتا ہے، لیکن اصحاب کہف کے معاملے میں وہ حصہ مکمل طور پر رک چکا تھا۔ اسی طرح اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا جو اصحاب کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ کہنا ہے کہ طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا اور کہانی کو بڑے دلچسپ مرحلے کی طرف لے کر جا رہا ہے، یعنی غار سارا عرصہ ہی ٹھنڈی رہی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا جو چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ سائنس مانتی ہے کہ اگر سوئے ہوئے شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ پھر قرآن پاک میں ہے، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے، تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ آئے جائے، ہمارا حال کسی کو نہ بتائے۔
سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ساتھ ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھے تو ایک نے کہا کہ بازار سے بہترین کھانا لے آؤ۔ ان سب نکات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہیومن ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم دی پیسنجر میں دکھائی گئی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا انہوں نے کوئی پھل یا جڑی بوٹی کھائی یا کسی ایسے جانور سے کوئی چیز ان کے جسم میں منتقل ہوئی جو غار میں ہائبرنیٹ کر رہا تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن کی سورۃ کہف کے ان چند جملوں کو پرکھنے کے لیے ناسا اور دوسرے ادارے جو ہائبرنیشن کو استعمال کرنے پر تحقیق کر رہے ہیں، وہ اگر غور کریں اور دیکھیں کہ اصحاب کہف اتنا سو پائے تو ان پر ادراک کے در واہ ہوں گے۔ اگر 300 شمسی سال کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کریں تو 309 سال بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال سوئے رہے۔ سبحان اللہ، کیا اعداد و شمار اور حکمت ہے میرے رب کی۔ یہ چند نوجوان تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار مار کر مارنا چاہتے تھے، لیکن جب ان نوجوانوں نے رب پر بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑ دیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ عیسائی مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں بھی دی 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے، لیکن جو قرآن نے بالکل سائنس کے موافق بیان کیا، ایسا بیان کسی کتاب میں نہیں ملتا۔